بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں ہم کائنات کی تخلیق کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیقات جو زمین پر موجود ہیں، یعنی زمین پر موجود اللہ کی تخلیقات قرآن کی روشنی سے قرآن پر ہی غور کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس سلسلے کی 5ویں قسط اور زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا تیسرا حصہ ہے۔ یعنی گزشتہ قسط میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو زمین پر موجود ہے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر صرف وہی کچھ نہیں بنایا جو ہمارے علم میں ہے یا ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہمارے علم میں بھی نہیں، اور وہ سب ہمارے علم میں شاید اس زندگی میں نہ آ سکے، لیکن ان میں سے بھی بہت کچھ ہمارے علم میں قرآن پر غور کرنے سے ہی آ سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ہمیں مکمل قرآن پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، اور اس پر بہت غور کرنا چاہیے، تبھی ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہم وہ کچھ جان سکتے ہیں جو آج کا جدید علم بھی نہیں جانتا۔ خیر، زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں آج ہم سورہ الزمر کی آیت نمبر 21 دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اپنی گزشتہ قسط میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ دریا، سمندر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور جب بھی پانی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں سمندر، دریا اور جھیلوں وغیرہ کا خیال آتا ہے، لیکن آیت کے اس حصے میں اگر غور کریں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا، اس کا وہ حصہ تو ہمیں سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں کی صورت میں نظر آتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا کچھ حصہ اس زمین کے اندر بھی محفوظ کر دیا جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ یعنی زمین کے اندرونی حصے میں بھی پانی کی موجودگی کا سبب ہمیں اس آیت کے پہلے حصے میں نظر آتا ہے۔ اور اگر غور کریں تو ہم اگر شیشے کے گلاس سے پانی بھر کر رکھ دیں تو کئی دن تک پانی کے رہنے کے باوجود شیشہ اس پانی کو جذب نہیں کرتا، لیکن ہم اگر وہ پانی مٹی کے بنے برتن میں ڈال دیں تو کچھ وقت کے بعد وہ مٹی کا برتن اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے گا، کیونکہ مٹی کچی زمین سے ہی لی جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کچی زمین پر پانی ڈال دیں تو وہ کچی زمین بھی اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے گی، اور زمین کی جذب کرنے کی صلاحیت بھی شاید تبھی پیدا ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو آسمان سے اتارنے کے بعد زمین کے سوتوں میں پرو دیا تھا، اور شاید اگر اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کے وقت پانی کو زمین کے سوتوں میں نہ پروتے تو شاید زمین کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی کبھی پیدا نہ ہوتی، اور یقیناً ایسا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوں گی، اور ان بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہی فرماتے ہیں کہ جو آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی غور کرنے والی بات ہے۔ اب یقیناً بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین تو اپنی ساخت کی بنا پر پانی کو جذب کرتی ہے، تو ناظرین ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کی ایسی ساخت ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ بنائی ہے۔ یعنی پوری دنیا کی زمین پانی کو جذب نہیں کر سکتی،
اور اس کی بہت بڑی دلیل اس زمین پر موجود وہ سمندر ہے جو کئی سو سالوں سے اس زمین کے اوپر تو موجود ہیں، لیکن کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک سمندروں کے نیچے کی زمین نے سمندروں کے پانی کو جذب کر کے سمندروں کا وجود ختم نہیں کرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اور ناظرین، جب ہم اس آیت کے دوسرے حصے پر غور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی۔ تو ناظرین، اگر غور کریں تو حقیقت میں ایسا ہی ہے، اور اس سب کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت ترتیب بنائی ہے۔ یعنی پہلے رنگ برنگ کی کھیتیوں کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، پھر ان کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ سکھاتے ہیں کہ ان کے رنگ بھی تبدیل اللہ تعالیٰ ہی کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو چورا چورا کر کے ختم بھی اللہ تعالیٰ ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے جب اس بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں، جی ہاں، ہری بھری لہلہاتی کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں اور پیلی پڑ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کھیتیوں میں پانی کی کمی، بیکٹیریا کی موجودگی، ہوا اور دھوپ کا پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ پر ناظرین، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کھیتیاں انہی وجوہات کی بنا پر ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب وجوہات ہمارے رب کے حکم سے ہی اپنا کام کرتی ہیں۔ یعنی یہ پانی کی کمی، بیکٹیریا کی موجودگی اور دھوپ کا پڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسباب کام ہی اس صورت میں کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں۔ اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ ان سب اسباب کو اگر اپنا اپنا کام کرنے کا حکم نہ دے تو یہ کھیتیاں کبھی بھی اس طرح ختم ہی نہ ہوں۔ اور ناظرین، آیت کے اس حصے میں اگر غور کریں تو اس سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کھیتیوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرتے ہیں، پھر انہیں سکھا کے چورا چورا کر کے ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات جو ہمارے علم میں ہیں اور جو ہمارے علم میں نہیں، ان سب کو پیدا کرنے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے ختم کرنے پر بھی پورے قادر ہیں۔ یعنی تمام تخلیقات کو پیدا کرنے کے بعد ختم بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آیت کے حصے پر مزید غور کریں تو ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ اس کائنات میں موجود تمام چیزیں ہمیشہ اپنا وجود اور اپنی حیثیت کبھی بھی ایک سی نہیں رکھ سکتی۔ ان کا وجود، ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کھیتیوں کے 3 مرحلے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، کھیتیوں کا پیدا کرنا، نمبر 2، پھر انہیں سکھا کر ان کا رنگ تبدیل کرنا، اور نمبر 3، پھر انہیں چورا چورا کر کے ختم کر دینا۔ اور اگر غور کریں تو ہم انسانوں کا بھی کچھ ایسا ہی حساب ہے۔ نمبر 1، انسانوں کا اس دنیا میں آنا، نمبر 2، پھر انسانوں کا اللہ کے حکم سے اس دنیا میں رہنا، اور نمبر 3، پھر اپنی مدت پوری کر کے اس دنیا سے چلے جانا۔ اور اگر غور کریں تو زندگی کے ہر شعبے میں بھی یہ 3 ہی مراحل ہیں۔ جیسے انسان کی جلد جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بہت نرم و ملائم نازک ہوتی ہے، بالکل اس کھیتی کی طرح جو سختی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانی جلد میں پختگی آتی جاتی ہے،
اور پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے تک انسانی جلد سوکھ کر سکڑ جاتی ہے، جیسے وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں۔ جیسے حال ہمیشہ حال نہیں رہتا، ماضی بن جاتا ہے۔ جیسے انسان کا بچپن ہمیشہ سے بچپن ہی نہیں رہتا، اس کی جوانی ہمیشہ جوانی نہیں رہتی، بالکل ویسے ہی اس کی زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ہی ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں۔ یہ سب کچھ آپ جتنا غور کریں آپ کی عقل آپ کو اتنا ہی حیران کرتی جائے گی۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس عقل نہ ہو وہ ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لے سکتا، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ نہ خود سبق لیتے ہیں بلکہ جو سبق لیتے بھی ہیں انہیں کم عقل اور جدید سائنسی دور میں پرانے خیالات والے بیوقوف تصور کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو ہمارے رب العالمین نے، جس نے یہ سب کچھ بنایا، اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حقیقی عقل جس کے پاس ہوگی وہی اس قرآن سے سبق لے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان سب باتوں سے سبق نہ لے حقیقت میں تو انہی کے پاس عقل نہیں ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ آج کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقل عطا فرمائے اور ان سب باتوں سے صحیح سبق حاصل کرنے والا بنائے، اور ہمیں عقل مندوں کی بات سننے اور سمجھنے والا بنائے اور بے وقوفوں سے ہمیں دور رکھے، آمین۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔